اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ اس کو ادا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اس کی رکعات کتنی ہے اور اس کی نیت کیسے کریں؟ تہجد سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے، وضو کرے، مصلی بچھائے تو باقی نمازوں پہ اللہ تعالیٰ تو اب ثواب دیتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تہجد کی نماز پڑھتے وقت دیکھ لیتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت یوں سمجھ لیں کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کو ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ پریشانی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تہجد کی نماز ادا کرنے کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت صبح کا ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ یا جتنے بھی گھنٹے بعد آپ سو کر اٹھیں گے تو تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یوں تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان بھی اس وقت سویا ہوا ہوتا ہے، اگر گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی سب سے افضل وقت کا وہ صبح سحری کا وقت ہے، اور اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعتیں پڑھیں، اور زیادہ وقت ہو تو 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت بہت ہی کم ہو تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم تہجد میں پڑھے جانے والی صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ باقی نوافل ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تہجد کی نفل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر دوں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے سنہا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت یعنی سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد رکوع اور سجدہ، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورت یعنی سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر رکوع اور سجدہ، اور پھر اتحیات، اور پھر درود شریف، پھر اس کے بعد رب اجعلنی اور دعا مانگیں گے۔ باقی کے نوافل کی طرح ہی جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے اسی طریقے سے پڑھیں گے، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جیسے ہم باقی نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے نیت کے بارے میں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ تو نیت کہتے ہیں کسی پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں اگر اس بات کی نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز نوافل وقت تہجد کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، واسطے خدا کے، واسطے رسول کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کر لیں، ورنہ نیت دل سے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اور یہ تھا تہجد کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ۔
تہجد کی نماز کی بہت سی فضیلت ہے۔ اسے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو صبح سحری کے وقت اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ آمین۔